الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وحمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا اور اس کے بعد اس کی بے شمار انگنت نعمتیں، جن نعمتوں میں سے یہ نعمت بھی کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا، رمضان دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. قرآن مجید وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے کہ جو ہدی للمتقین اور ہدی للناس ہے، اور انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی وضاحت اور اس کی تفسیر کے لیے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو آپ نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے سیرت طیبہ سے قرآن مجید کی مکمل وضاحت فرمائی. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں نے دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، فرمایا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس وقت بے شمار قسم کے فتنوں میں سے کچھ ایسے فتنے ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی روشنی کے اندر اپنے ظاہر اور باطن کو پرکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دنیا کے حوالے سے گفتگو اور ان کی بات چیت تمہیں بہت ہی بھلی اور اچھی لگے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کو شاہد بنا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، اور ان کے عمل کا اظہار آگے فرمایا کہ آپ کے سامنے جب آئیں گے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کریں گے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جائیں گے تو پھر ان کا کردار کیا ہوگا؟ ان کا کردار یہ ہوگا کہ یُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ حرث کا معنی کھیتی، لوگوں کی کھیتیوں کو تباہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ نسلوں کو تباہ و برباد کریں.
یہ ان کا کردار ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس انداز کی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو یو جبو کا ان کی بات چیت حیرت میں ڈال دیتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے اور بھلے انسان ہیں۔ لیکن آپ کی مجلس سے اٹھنے کے بعد ان کا کردار کیا ہے کہ لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں، ان کے کاروبار، ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کے سامنے جب بیٹھا ہے، ظاہری اعتبار سے بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی باتیں سن کے حیران ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے فارمولے، بڑے اچھے طریقے سلیقے، ان چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن عملاً وہی شخص جب نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے گیا تو مسلمانوں کے جو کھیت تھے ان کو آگ لگا دی، اور جہاں پر ان کو انسان تو اپنی جگہ پر جانور بھی نظر آئے تو جانوروں کو مارتا ہوا، ان کو چیرتا پھاڑتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو اس بندے کا کردار قرآن مجید کی دوسرے پارے کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ تمہارے پاس آتے رہیں گے، لیکن تم نے ان کی گفتگو کو اور ان کے ظاہر کو نہیں دیکھنا، تم نے ہوشیار رہنا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری نسلوں کو تباہ کرے، تمہاری کھیتیوں کو تباہ و برباد کرے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور ایسے بندوں کو جب اللہ سے ڈرایا جائے کہ تقوی کی زندگی اختیار کر لو، نیکیوں کی زندگی اختیار کر لو، أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی انانیت کا یہ عالم ہے کہ وہ شخص جو ہے ایسی باتوں کی طرف اپنا ذہن نہیں لگاتا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف تیرے دل کے اندر آ جانا چاہیے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتا، وہ تکبر، انانیت، غرور اس کے اندر اس طرح آگے بڑھ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتا۔ فحسبہ جہنم، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم اور یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے مد مقابل ایک ایسے شخص کا کردار ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف دنیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جناب سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس کے بعد والی آیت کے اندر ہے۔ یہ شخص جب دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو، اپنی برادری کو چھوڑ کر جب وہاں سے چلنے لگتا ہے تو کافر اس کے سامنے آ جاتے اور آ کر کہتے کہ دیکھو جو کچھ کمایا تھا وہ یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑے گا، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، یہ مال جو کچھ بھی تیرے پاس ہے اگر دے سکتا ہے تو چلا جا، وگرنہ نہیں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک طرف مال ہے، دولت ہے، دوسری طرف اپنا دین ہے۔ اس شخص نے مال و دولت کو ٹھکرا کر ان کے حوالے کر کے اپنا دین لے کر نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے سب سے زیادہ نفع والی تجارت فرمایا کہ کی ہے، اور فائدے والی تجارت اس نے فرمایا کہ کی ہے، کہ دین کو اس نے بچا لیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے بندے کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اصل بنیاد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تقوی انسان کے اندر آ جائے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات آ جائے، انسان وہاں پر سمینا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے اس بات کو مان لیا۔ آج کے ان حالات کے اندر بالخصوص ہم جس طریقے کے ساتھ گزر رہے ہیں، معاشی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، مسلمانوں کے جہاں جہاں پر بھی جو بھی سلسلے ہیں، دشمن کی چالیں کیا ہیں کہ ان کے کاروبار تباہ و برباد ہو جائے اور مسلمانوں کی نسل دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ بظاہر ان کی گفتگو اور ان کی مجلسیں اس ڈھنگ کی ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک منافق نے آ کر وہ باتیں کی تھی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچانا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ رہے، مسلم تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلم محفوظ رہے۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ گالیاں دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فرمایا کہ یہ فسق ہے، اور کسی مسلمان سے قتال لڑائی کرنا ایک ہے کسی کو قتل کرنا، ایک ہے کسی سے لڑائی کرنا، دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ قتالہ کفر فرمایا کہ اس کا قتال والا عمل، اس کو آپ نے فرمایا کہ کفر ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ کسی مسلمان کو ہاتھ سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف دینا، اس کو فسق کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے قتال کیا جائے تو اس کو کفر کہا گیا ہے، اور اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو یہ وہ ایسا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قتل، آپ نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احوان عند اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلم کے قتل سے فرمایا کہ پوری کائنات کا تباہ و برباد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک جان اگر کسی نے بغیر کسی قسم کے شرعی عذر کے، قصاص ایک شرعی عذر ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے بدلے کے اندر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قاتل کو پکڑ کے اسی طریقے کے ساتھ قتل کر دیا جائے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے اوپر زیورات دیکھتے ہوئے ایک شخص کی نیت خراب ہوتی ہے، زیورات اتار لیتا ہے اور اس بچی کا سر پتھر سے کچل دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا بچی ابھی موت و حیات کی زندگی میں سانسیں لے رہی تھی، آپ نے مختلف قسم کے نام لے کر پوچھا کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ ایک بندے کا جب ذکر آیا تو اس نے اشارہ کیا کہ اس بندے نے قتل کیا ہے۔ آپ نے اس بندے کو پکڑا، جرم ثابت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس معصوم بچی کا سر جس طریقے کے ساتھ پتھر کے ساتھ اس بندے نے کچلا ہے، فرمایا کہ اسی طریقے کے ساتھ اس کے سر کو کچل دو۔ وفی القصاص حیات، قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ قصاص کے اندر حیات ہے، اور فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بندہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے قتل کرتا ہے، ایک برادری کا قتل ہو، پوری برادری کو اس کے خلاف ابھارنا، ایک شخص کا قتل ہو، پورے لوگوں کو اس کے خلاف کھڑے کر کے ایک فساد پیدا کرنا، اور قتل کا بنیادی مقصد یہ کہ لوگوں کے اندر فساد ڈالا جائے اور بغیر قصاص کے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے اتنا بڑا جرم کیا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جیسے اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور اگر کسی نے ایک بندے کو زندہ کر دیا فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے بندوں کو زندہ کر دیا۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کتا زمین کے اوپر تڑپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، یلحس الثرا، اس کے منہ سے جو رالے پانی ٹپک رہا تھا، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اسی کو چاٹ رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا اتارا، اپنے جوتے کو دوپٹے سے باندھ کے اس کتے کے سامنے لا کے پانی رکھ دیا، کتے کی جان بچ گئی۔ رب کائنات نے اس سلے کے اندر اس عورت کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ دین اسلام تو ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، کجا کہ ہم کسی کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں، کسی کی عزت کو اچھالیں، یا کسی کے خلاف اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فرمایا کہ فسق ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یا اس سے لڑائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، دشمن کی چالیں یہ ہیں کہ امت مسلمہ کے کاروبار تباہ ہوں، یہلک الحرث والنسل، مختلف قسم کے بڑے خوبصورت قسم کے عجیب و غریب قسم کے رنگ کے اندر کاروبار پیش کرنا، باتیں پیش کرنا، اور اس کے پیچھے بنیادی
مقصد اور تحریک یہ ہوتی کہ سارے کے سارے چیزیں تباہ ہو جائیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی اس عظیم کتاب سے یہ رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ اپنے مسلمانوں کی عزت کرنی ہے، کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانی اور کسی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ معاشرے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرائیں، بجائے اس کے کہ ان کو ابھارا جائے، اکسایا جائے، لڑایا جائے، فساد پیدا کیا جائے، فتنے پیدا کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلی آیت کے اندر ایک منافق کا کردار ہے، اور دوسری آیت کے اندر اس بندے کا کردار ہے کہ جس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ ایسے بھی دنیا کے اندر بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ آخری بات حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ اے میری پیاری امی مجھے وصیت کرو، بڑی مختصر بات ہونی چاہیے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب کے اندر ایک خط لکھوایا، اور خط کے اندر سلام کے بعد جو سب سے بڑی بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے، حدیث لکھی ہے، لکھوائی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف بھیجا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من التمس رضا اللہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ کی رضا، بسخط الناس، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون روٹھتا ہے اور کون شخص مجھے کس انداز کی گفتگو سے دو چار کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، بسخط الناس رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسِ، اور لوگوں کو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جس شخص کو صرف لوگوں کی پڑی ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فرمایا کہ پھر اس کا اس شخص کو جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دینی ہے، جس سے اس کو گزرنا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، لوگ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَوَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور پہلے بندے کے متعلق کفاہ مؤنۃ الناس، لوگوں کی تکلیفیں، پریشانیاں، ان سب چیزوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی رضا مجھے کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اور کس طریقے کے ساتھ میں اللہ کی رضا کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی جو بھی نیکیاں ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کے کاموں کے لیے چن لے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ بھی عیدگاہ کے اندر جائیں، اور جانے کا بنیادی مقصد کیا کہ لیشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین، مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو اور خیر کے اندر شریک ہو۔ تو خیر سے مراد خطبہ ہے، اور خطبہ ہر زبان کے اندر جو بات کسی کو سمجھائی جاتی ہے وہی خطبہ ہوتا ہے، اسی سے خطاب ہے۔ اور دعا سے مراد جو بھی دعائیں انسان قرآن مجید کی مانگتا ہے اور جو بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ مانگتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کے اندر بھی جو دعائیں انسان مانگنا چاہتا ہے، یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور من لم یدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سب ساتھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. ہمارے وہ بھائی جو گزشتہ سال عید الفطر میں ہمارے ساتھ تھے آج دنیا میں نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کا جو تقاضا ہے تقویٰ وہ ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما. یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں پوری زندگی دین اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین پوری دنیا پر اسلام اور اہل اسلام کی عزت و عظمت نصیب فرما. اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کفار یہود و ہنود کی جو بھی چالیں یا اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری معیشت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، عمل میں، ایمان میں اضافہ فرما. یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، حرام سے بچا. یا اللہ جائز کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ناجائز سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ کشمیر کے مظلومین کی مدد فرما. یا اللہ شام کے مظلومین کی مدد فرما. پوری دنیا کے کونے میں کوئی بھی مظلوم ہے یا اللہ تو اس کی مدد فرما. یا اللہ تو اس کی مدد فرما. یا اللہ تو اس کی مدد فرما. یا الہ العالمین اس گزرے ہوئے مبارک مہینے کی ساعات اور جو بھی نیکیاں ہیں یا اللہ ان کو میزان حسنات کے اندر شامل فرما اور اگلی پوری زندگی ہمیں قرآن کے مطابق سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک اولادیں نصیب فرما. سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، قرآن و سنت کا عالم اور حافظ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صحابہ کرام جب عید کی نماز کے بعد ملتے تھے تو تقبل اللہ منا و منکا یہ کلمات ایک دوسرے کو بطور مبارکباد کے دیا کرتے تھے، جس کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے. تو میں آپ سب ساتھیوں کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتا ہوں، تقبل اللہ منا و منکا.